ہے نا تورات میں رجم کی سزا تھی، تو ایک یہودی نے زنا کیا تو وہ یہودی نبی کے پاس آئے فیصلہ کروانے کے لیے، حالانکہ کبھی فیصلہ نہیں کرواتے تھے، لیکن نبی کے پاس آئے یہ سوچ کر کہ رجم کی سزا شاید اسلام میں نہ ہو، تو قرآن میں کیا آیت نازل ہوئی وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، یہ آج آپ سے فیصلہ کیوں کروا رہے ہیں حالانکہ تورات ان کے پاس موجود ہے، اس میں رجم کی آیتیں موجود ہیں۔ تو اس لیے کہ یہودی اس وقت اسلام کو فالو کر رہے تھے خواہشات نفسانیہ کی بیس پر، تو جب یہودیت سے اسلام کی طرف آنا خواہشات نفسانیت کی بیس پہ جائز نہیں ہے، یہودیت کو چھوڑنا اس بیس پہ جائز نہیں ہے نفسانی خواہش کی بیس پر، تو ایک اہل اسلام میں ایک اہل سنت والجماعت کا کوئی مسلک چھوڑنا کہاں سے جائز ہو گیا خواہشات نفسانیہ کی بیس پر؟ تو اس لیے یہ بالکل غلط ہے، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ کیا مسلمان ہونے کے بعد ختنہ کرانا ضروری ہے؟ کیا مسلمان ہونے کے بعد ختنہ کرانا ضروری ہے؟ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ شہاب اظہار امریکہ سے۔ دیکھیں، ختنہ کرانا سنت مؤکدہ ہے، شاعر اسلام میں سے ہے، تو کوئی بھی غیر مسلم اگر مسلمان ہوتا ہے تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ ختنہ آپ کرائیں، کیونکہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے، اس میں طہارت بھی ہوتی ہے۔ اگر ختنہ نہیں ہوتی تو پیشاب کے ذرات جو ہے نا اٹکتے ہیں، اس میں میل کچیل جمتا ہے، تو اسلام تو صفائی کی ترغیب دیتا ہے، تو ہر وہ چیز جو صفائی میں رکاوٹ بنے اسلام آپ کو اس کو باقی رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، جیسے بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، یہ سب چیزیں واجب کے قریب ہیں، کیونکہ اس میں واجب کے درجے میں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سب گندگی کا ذریعہ بنتی ہے، تو اس لیے غیر مسلم اگر مسلمان ہوا ہے تو اس کو آپریشن کروا کے ختنہ کروا لینا چاہیے۔